السلام علیکم ناظرین، کالا باغ ڈیم سے بڑا اور 3 گنا سستا ڈیم تعمیر، سالانہ 120 ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کالا باغ ڈیم کو لے کر بہت سارے کانفلکٹ تھے، لیکن اب پاکستان نے اس کا توڑ بھی نکال لیا ہے۔ دوستو، وہ ڈیم جس کا ذکر خاموشی سے ہوا مگر اصل زلزلے جیسا تھا، جی ہاں، یہ سب پاکستانیوں کے لیے ایک خوشخبری کی خبر ہے۔ اور اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے اور کامنٹ باکس میں اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، یہ اعلان نہ کسی بڑے جلسے میں ہوا ہے اور نہ ہی کوئی بین الاقوامی کانفرنس بلائی گئی ہے، بس ایک فائل حرکت میں آتی ہے اور پاکستان کے مستقبل کی سمت بدلنے لگتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیم کالا باغ سے بھی بڑا ڈیم ہوگا اور 3 گنا سستا بھی ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعہ داسو ڈیم ایک خاموش انقلاب ہے؟ جی ہاں، ایگزیکٹلی داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں دریائے سندھ پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس نے صدیوں سے پاکستان کو زندگی دی ہے اور اب توانائی بھی دینے والا ہے۔ 3 گنا سستا مگر زیادہ طاقتور یہ ڈیم، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سسپینس بہت گہرا ہو جاتا ہے اور عالمی ماہرین اس بات کے اوپر حیران ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا اور اتنا سستا ڈیم پاکستان کیسے بنا سکتا ہے۔ دوستو، ماہرین کے مطابق داسو ڈیم کی لاگت کالا باغ کے مقابلے میں 3 گنا کم ہے، مگر پیداوار کہیں زیادہ اور مؤثر ہے کیونکہ زمین پہلے سے قدرتی ذخیرہ رکھتی ہے۔ آبادی کی منتقلی نہ ہونے کے برابر ہے، سیاسی تنازع بالکل بھی نہیں، یعنی کم خرچ زیادہ فائدہ۔ دوستو، سالانہ 120 ارب روپے کا فائدہ، اور وہ بھی کیسے؟ دوستو، یہ محض اندازے نہیں بلکہ بجلی کی پیداوار، درآمدی ایندھن میں کمی اور لائن لاسز میں بچت کو ملا کر اگر حساب نکالا گیا تو داسو ڈیم سے ہزاروں میگا واٹ سستی بجلی پیدا ہوگی، نیشنل گرڈ کو فراہم کی جائے گی، جس کی فی یونٹ لاگت کوئلے اور فرنس آئل سے بھی کہیں کم ہے۔ یعنی حکومت بھی بچے گی اور عوام بھی۔ سستی بجلی عام آدمی کا ایک خواب تھا اور اسی خواب کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ریجن میں مہنگی بجلی بیچ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری صنعتیں ہمارے آس پاس کے ہمسایہ ممالک کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ ہماری کاسٹ زیادہ پڑتی ہے۔ سوچئے، بجلی کے بل جب آدھے ہو جائیں گی، فیکٹریاں پوری رفتار سے چلتی ہوئی دکھائی دیں گی، ذرے ٹیوب ویل سستے ہوں گے، لوڈ شیڈنگ قصہ پارینہ ہو جائے گی، یہ سب داسو ڈیم کے مکمل ہونے سے ہی ممکن ہوگا، کیونکہ ہائیڈرو پاور نہ درآمدی بجلی اور نہ مہنگی نہ ڈالر پر منحصر، یہ خالص پاکستانی طاقت ہے۔ دوستو، پانی بھی ملے گا، بچت بھی ہوگی، زراعت کو بروقت پانی ملے گا، توانائی بھی ہوگی، اور داسو ڈیم صرف بجلی نہیں دے گا، یہ سیلاب کو کنٹرول کرے گا، پانی کو ذخیرہ کرے گا، زرعی سسٹم کو استحکام دے گا اور یہ فریم ورک کرے گا۔ دوستو، دریائے سندھ اب صرف بہے گا نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر استعمال ہوگا۔ مکمل تیاری کے مراحل، خاموش مگر تیز رفتار پروجیکٹ۔ دوستو، سول ورکس کے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے، ٹربائنز کی تنصیب، پاور ہاؤس کی فائنل سٹرکچرنگ میں یہ منصوبہ داخل ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ داسو ڈیم اب واپسی کے مقام سے آگے نکل چکا ہے، یعنی اب یہ منصوبہ ہر صورت مکمل ہوگا، کالا باغ کا متبادل بنے گا۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا داسو ڈیم کالا باغ ڈیم کا نام البدل ہے؟ جواب ہے سیاسی طور پر ہاں، تکنیکی طور پر اس سے بھی بہتر، کیونکہ کوئی صوبائی تنازع نہیں، کوئی نقل مکانی کرائسس نہیں، کوئی آئینی رکاوٹ نہیں، صرف کام اور اس کا نتیجہ۔ پاکستان کی معیشت کے لیے یہ منصوبہ گیم چینجر ہوگا۔ جب بجلی سستی ہوگی، پانی محفوظ ہوگا، ڈالر کی بچت ہوگی تو مہنگائی کم، سرمایہ کاری بڑھے گی، صنعت مضبوط ہوگی۔ یہی وہ چین ہے جو داسو ڈیم کو مکمل کرتا ہے۔ دوستو، آخر میں آپ کو یہ بتا دیں کہ اندھیروں سے روشنی کا یہ سفر بالکل بھی اتنا آسان نہیں تھا جتنا ہم نے بتایا ہے۔ یہ کہانی کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ ایک ڈیم جو کالا باغ سے بڑا ہے،
3 گنا سستا ہے، سالانہ 120 ارب روپے کا فائدہ دیتا ہے اور پاکستان کو توانائی میں خود کفیل بناتا ہے اور بناتا جا رہا ہے۔ سوال صرف ایک ہے، جب داسو ڈیم مکمل ہوگا تو کیا پاکستان اندھیروں سے ہمیشہ کے لیے نکل آئے گا؟ جواب دریائے سندھ کی گونج میں چھپا ہے اور روشنی بس چند قدم دور ہے، اور پاکستان اگر اسی مسلسل محنت کے ساتھ اس ڈیم کو بناتا رہا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کے نیشنل گرڈ میں ہزاروں میگا واٹ بجلی آئے گی، ڈیم سے پانی کو ذخیرہ کرے گا، سیلاب کو کنٹرول کرے گا اور سستی بجلی بنائے گا، اور اس طرح سے یہ سارا جو سسٹم ہے وہ ایک لائن اپ ہو جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، اور پاکستان ہر فیلڈ میں خود کو بہتر کرنے کے لیے بہتر سے بہتر پلاننگ کر رہا ہے، اور اس کے نتائج بھی آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی مضبوط ہو رہی ہے۔